بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 167۔ عنوان ہے باب فی الجنب اذا اراد ان یعود، جنابت کا بیان جب ایسا شخص دوبارہ جماع کا ارادہ کرے۔ حدیث نمبر 69۔ ابو حنیفۃ عن ابی اسحاق عن الاسود عن الشعبی عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام ولا يصيب ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت رات کے اول حصے میں اپنے اہلیہ کے پاس آتے اور غسل نہ فرماتے، جب رات کے دوسرے حصے میں اٹھتے تو دوبارہ صحبت فرماتے اور غسل ادا فرماتے۔ حدیث کی شرح، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ سے اول رات میں جماع فرماتے تو بغیر وضو و غسل سو جاتے، اور جب رات کے آخری حصے میں دوسری بار جماع فرمانے کے لیے بیدار ہوتے تو ایسے ہی جماع فرما لیتے۔ یہ امت کی سستی کی وجہ سے ان کو رخصت کے بنا پر ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جماع کے بعد وضو، غسل یا تیمم کر لے، جیسا کہ دوسری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احوال سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 70۔ حماد عن ابی حنیفۃ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت رات کے اول حصے میں اپنے اہلیہ کے پاس آتے اور غسل نہ فرماتے، جب رات کے دوسرے حصے میں آپ اٹھتے تو دوبارہ صحبت فرماتے اور غسل ادا فرماتے۔ حدیث کی شرح، یہ حدیث ما قبل کے ہم معنی ہے، واللہ اعلم۔ فقہی مسائل۔ نمبر 1، جماع کی ابتدا بسم اللہ سے کریں ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اگر اس صحبت میں ان کے نصیب میں بچہ ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ دے سکے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے، صحیح البخاری کتاب الدعوات باب ما یقول اذا اتی اہلہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر 6388۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعا ستر کھولنے سے پہلے پڑھے، پھر فرماتے ہیں اس صحبت میں نہ شیطان شریک ہو اور نہ بچے کو شیطان کبھی بہکائے۔ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خیال رہے کہ جیسے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، ایسے ہی صحبت میں بھی ہوتا ہے، اور جیسے کھانے پینے کی برکت شیطان کی شرکت سے جاتی رہتی ہے، ایسے ہی صحبت میں شیطان کی شرکت سے اولاد نالائق اور جناتی بیماریوں میں گرفتار رہتی ہے، اور جیسے بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا، ایسے ہی بسم اللہ کی برکت سے
صحبت میں شیطان کی شرکت نہیں ہوتی جس سے بچہ نیک ہوتا ہے اور آسیب وغیرہ سے بھی بفضلہ تعالی محفوظ رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خاوند بیوی دونوں پڑھ لیں۔ نمبر 2، اس وقت شرمگاہ زن یعنی عورت کے مخصوص مقام پر نظر نہ کرے کہ بچے کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، زیادہ باتیں نہ کرے کہ گنگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 4، مرد و زن کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہوں کہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے مشعلۃ الارشادی فی حقوق الاولادی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان البریلوی علیہ الرحمہ، صفحہ نمبر 15، دعوت اسلامی۔